اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقصص القصص لعلہم یتفکرون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقہ سارے گناہ معاف فرمائے اور شاہ صاحب دی یہ ساری محنت اور کاوش نو جناب سیدہ اپنے دربار سے قبول اور منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، انسان جڑا کم کرتا ہے وہ دے مقصد تو آگاہ ہوئے تو وہ فائدہ حاصل کر سکتا ہے، جڑا اپنے کام دے مقصد تو واقف نہیں وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے۔ قرآن حکیم دے بھیجن دا ایک مقصد ہے جس مقصد تو بندیاں نو آگاہ ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کے جتنے واقعات نے ان واقعات دے متعلق خالق نے فرمایا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، میرے حبیب ان بندوں پر قرآن کے قصے پڑھیے تاکہ یہ بندے فکر کریں۔ اس کا مطلب ہے قرآن پاک کے جتنے واقعات نے وہ فکر واسطے نے، وہ فکر آئے گی تو پھر عمل ہوگا۔ پہلے فکر ہوتی ہے پھر عمل ہوتا ہے، عمل پہلے نہیں ہوتا، کسی فکر دے تحت عمل ہوتا ہے۔ اچھا عمل بھی کسی فکر دے تحت ہے، برا عمل بھی کسی فکر دے تحت ہے۔ اس فکر وچ قبلہ پورا دین ہے۔ مثلا اس ویلے پوری دنیا کشمیر دا سلسلہ لوگاں اس دے سامنے میں اور پوری دنیا پریشان ہے کہ کشمیر تے اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے۔ جتنے مسلمان ممالک نے ایک کشمیر چینج ہو نہیں سکتا جے مسلمان فکر کر جائیں۔ وہ دی وجہ ہے کہ جمعہ جگہ نا جمعہ بھی ہفتے تو بعد مسلمانوں کٹھیاں کرنے واسطے سب تو بڑا اجتماع ہفتے تو بعد ایک اجتماع اللہ نے رکھا جمعے دا۔ اللہ فرماندا کاروبار چھڑ دیو، کام چھڑ دیو تو جمعے دی نماز واسطے آ جاؤ۔ نماز تے اگے پیچھے بھی ہوندی ہے لیکن جمعے دا مقصد ہے بندیاں دا اکٹھ ہے۔ یہ جڑا سالانہ اکٹھ ہوندا ہے بہت بڑا، او دا نام حج ہے۔ اسی قرآن پاک دی تعظیم کرنے ہاں، اینو چمنے ہاں، اینو پڑھنے ہاں، اے دی قرت کرنے ہاں، اس قرآن پاک میں حفظ کرنے ہاں، تے جڑا کام کرنے والا ہے وہ فکر ہے۔ پھر عرض کر رہا ہے جڑا بندہ اس قرآن پاک نو حفظ کرتا ہے، ایک قرات کرتا ہے، اینو روز چمدا ہے، اینو سینے نال لاندا ہے، ایدیاں روز قسماں چکدا ہے تے فکر نہیں کرتا، وہ سارے معاملات کرتا ہے لیکن مقصد حاصل نہیں کر سکتا۔ مقصد ہے فکر۔ حج دا بھی ایک مقصد ہے، اتنے بندے کٹھے ہون تے کٹھے ہو کے کی کرن، نماز پڑھن، نماز تے گھر بھی ہو جاندی۔ ایک کٹھ وچ اللہ نو کی فائدہ ہے؟ بس 10 بندے کٹھے ہو کے نماز پڑھن گے پھر اللہ دی کبریائی چ اضافہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ 1000 بندہ کٹھا ہو جائے گا، اللہ نو کی فرق پائے گا؟ ایک بھی نہ پڑھے وہ پھر بھی اکبر ہے، ساری کائنات کٹھی ہو کے پڑھے وہ پھر بھی اکبر۔ تے جڑے ساڈے جیسیاں دے سجدے نے یہ وچوں اپنی کبریائی تے فخر بھی نہیں کرتا۔ فخر ادو کرتا ہے جدوں انہوں علی سجدہ کرے، تکبر ادو کرتا ہے جدوں انہوں زہرا سجدہ کرے، اللہ اپنی کبریائی تے ادو ناز کرتا ہے جدوں انہوں مصطفیٰ سجدہ کرے۔ یہ حج تے بندے کٹھے کر کے اللہ نو فائدہ کی ہوندا ہے؟ عزیزو اتھے بھی اللہ فرماندا ہے کٹھے ہو جو تے کٹھے ہو کے فکر کرو کہ ساڈے معاملات کی نے، دین دے دشمن کون نے، اسی دین دی حمایت کیویں کرنی ہے۔ اتھے بھی گل کوئی نہیں کرن دیندے، اتوں پھرو چکر لاؤ تے ٹر جاؤ، اتوں پھرو چکر لاؤ تے ٹر جاؤ۔ گل اتنے اس واسطے نہیں کرن دیندے کہ جے بندیاں فکر کر لئی تے بندیاں نو پتہ لگ جانا ہے کہ حرمین شریفین دا اصل وارث کون ہے۔ بہت شکریہ، مولا تمہیں جزائے خیر دے۔ اور اصل خالق نے حج واسطے بندے کٹھے کیوں کیتے ہیں؟ اچھا جمعے وچ بھی تمہیں پتہ ایک خطبہ ہے، حج وچ بھی ایک خطبہ ہے، عید الفطر دا بھی ایک خطبہ ہے، عید الاضحیٰ دا بھی ایک خطبہ ہے، جمعے دی نماز نال بھی خطبہ ہے۔ وہ جڑا نا جی 4 رکعت نماز ظہر وہ دے وچوں 2 کٹا کے نا تو جمعے دیاں پڑھ کے تے 2 دی جگہ تے خطبہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے خطبہ نماز جنہ ضروری ہویا نا، میں عرض کر رہا ہاں کہ 4 رکعت قبلہ نماز ظہر ہے، اگر نماز ظہر دی جگہ تے جمعہ ہوندا ہے تے پھر اتنے جمعے چ 2 رکعتاں کیوں پڑھیاں جاندیاں؟ اس واسطے کہ 2 رکعتاں دی جگہ تے خطبہ ہے۔ وہ خطبہ کی؟ وہ خطبہ مسجد دا سیمنٹ کٹھیا کرنے واسطے نہیں۔ اے اللہ دے بندیو، خطبہ ہے معاملات نو ڈسکس کرنا کہ اس ویلے مسلمانہ دے معاملات کی نے، غیر مسلم نال ساڈا واسطہ ہے،
وہ اسلام دا مخالف کی کرنا چاہتا ہے تو سانو کٹھے ہو کے کی کرنا چاہیے. نہ بندے جمعے دے مقصد تو واقف نے، نہ بندے حج دے مقصد تو واقف نے. جمعے تے بھی خوشبو لانا بندے ضروری سمجھتے ہیں، صلاح کرنی ضروری نہیں سمجھتے. حج تے بھی بندے سر منانا ضروری سمجھتے ہیں، تے جڑا اصل مقصد صلاح ہے وہ ضروری نہیں سمجھتے. لو جی مقصد ہر شاید بندے جمعے دے مقصد نہ پان گے تے اپنا اصل مقصود حاصل نہیں کر سکیں گے. حج دے مقصد ویسے جے حج دے مقصد تو بندے واقف ہو جانا تے نبی پہلا حج بھی قبلہ وہی کیتا سی تے آخری حج بھی وہی کیتا سی. تے اینے بندے کٹھے کر کے محمد نے پہلا بھی ہو آخری بھی ہو ہر سال نبی حج کر سکتے سن، لیکن نبی نے اہمیت بدھان واسطے کہ میں ایک ہی کرنا جے پہلا بھی ہو جے تے آخری بھی ہو. جی جدو ایڈا بڑا اجتماع کر لیا نا پیغمبر نے، مقصد کی سی ادو بندیاں نو روک کے فرمایا نے میں تمہیں آوارہ چھوڑ کے نہیں جا رہا، من کون تو مولا ہوگا. یار ہر شاید پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد تے ہے نا جی. جڑا پرسوں دن گزرے ہے وہ یوم مباہلہ سی. مباہلہ اللہ نے کروایا، کروان تو بعد قرآن چ لکھوایا، لکھوا کے ساڑھے تک پہنچایا. میں حیران ہاں کہ سوائے مذہب شیعہ دے لوگاں تو کسے نے پرسوں مباہلے دا ذکر نہیں کیتا. عید مباہلہ منائی ہے تے شیعہ، تے جے مباہلے تے بحث کیتی ہے تے شیعہ، تے جے مابالا سنایا تے شیعہ. میں بلا سادہ سوال کر رہا پوری دنیا تے، کیونکہ آج کل دنیا تک گل پہنچ جاتی ہے، گل اندر نہیں رہتی. لائیو میساں چڑھ دیا نے، بندے انگلینڈ بہ کے سنتے ہیں، پورا یورپ پہ سنتا، پوری دنیا پہ سن دی ہے. خدا واسطے مسلمانوں ایک گل تے دسو، مباہلہ قرآن چ ہے یا نہیں؟ آل عمران چ ہے کہ نہیں؟ ایک قرآن دے جو وچ مباہلہ ہے تو قرآن دے وچ بھی آل عمران چ مباہلہ ہے. اچھا مباہلہ ہوندا ہی آل عمران چ، باقی مباہلہ ہوندا ہی نہیں. مباہلہ ہو ہی ادو سکتا جدو آل عمران ہوئے. لو جناب اس مباہلے نو اللہ پہلے کروایا. ویسے اللہ چاہتا نا تے عیسائیاں دے دل موڑ دینا اپنے حکم نال. وہ کون ناندا ہے تفایا کون، وہ ارادہ کرے تے ہو جاتا. وہ قادر مطلق ہے. اللہ چاہے نا ساری کائنات شیعہ ہو جائے تے لمحہ نہیں لگتا ساری ہو جائے. تھوڑا کی خیال؟ اللہ قادر مطلق ہے کہ نہیں؟ اللہ اے بندے جڑے بیٹھے نے وہ دی مرضی ہے تے بیٹھے رہن، وہ دی مرضی ہے تے بیٹھے بھی نہ رہن، وہ دی مرضی ہے تے اٹھن دے وے، وہ دی مرضی ہے تے نہ اٹھن دے وے. میں گھبرا نہیں جانا، قادر دی گل پہ کرنا. قادر مطلق تے ہے نا. اگر وہ چاہے پوری دنیا نمازی ہو جاتی ہو سکتی ہے، پوری دنیا چاہے شیعہ ہو جاتی ہو سکتی ہے. میں کہ اللہ مسیتاں خالی پئیاں نے کچھ کر. اللہ فرماتا میں جبرن سجدے کروا کے مسجود نہیں بنتا، ہائے ہائے، اور میں جبرن عبادت کرا کے معبود نہیں بنتا. ہم تو صدا دیتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، اور بندوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں. ہم مجبور کر کے سجدے نہیں کرواتے، ہم تو حی علی الصلاۃ کہلوا کے ذرا چیک کرتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے قابل کون کون سمجھتا ہے، ہمیں سجدے کے قابل کون کون سمجھتا ہے. میرے عزیز دوستو، اللہ چاہتا تے مباہلے تو بغیر بھی عیسائیاں نو منوا سکتا سی. اللہ ایسا کیتا نہیں. چاہتا تے کلے مصطفیٰ بھی جاندے تے مباہلہ جت کے آندے. تہاڈا کی خیال؟ نبی پاک کلے چلے جاندے، جناب سیدہ بھی نہ جاندے، حضرت امیر المومنین بھی نہ جاندے، حسنین شریفین بھی نہ جاندے، تے نبی پاک اتھوں نعوذ باللہ ہار کے ہونا سی، جت کے ہونا سی. کل چھڈو تسی انہاں پنجیاں چوں سارے نالوں چھوٹا بھی ٹر جاندا نا. کلے امام حسین علیہ السلام بھی قبلہ ٹر جاندے تے مباہلہ انہاں بھی جت کے ہونا سی. اللہ نے 5 میدان وچ کھلوائے کیوں؟ اے مباہلہ کروایا کیوں؟ کروان تو بعد قرآن چ لکھوایا کیوں؟ تے لکھوا کے ساڑھے کو پڑھوایا کیوں؟ اللہ فرماندہ لعلہم یتفکرون، صرف اس لیے کہ بندے فکر کریں. لو جی وہ فکر جناب دے سامنے میں پیش کرنی ہے مباہلے دی. مباہلہ نہیں پڑھنے لگا، فکر پیش کرنے لگا کہ مباہلہ ہویا کیوں، مباہلہ ہے کیا. اللہ دی توحید نو منواندے آدم گئے نے، اللہ دی توحید نو منواندے عیسیٰ گئے. آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک نبیاں نے جدی وحدہ نیت منوائی ہے نا تے کوشش کیتی ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک. اور بندیاں نہ کسے شراب پہلا منع کیتی ہے، نہ بت پرستی تو کسے روکیا ہے،
نہ زنا تو کسے پہلے منع کیتا ہے. جیڑا نبی آیا ہے اس آکھیا قولوا لا الہ الا اللہ, پہلا منو ہاں او ایک ہے. بھائی میں دی اہمیت انہوں واضح ہی نہیں کر سکتا کنی کوئی اہمیت ہے. نبی پاک بھی 40 سال عرب دیا بدوان چ گزار کے جے کھلوندیا سارا آکھیا ہوئے شراب حرام ہے تو میں مجرم ہاں. نبی نے پہلی میٹنگ اٹھ کے آکھیا ہوئے بت پرستی حرام ہے نہ, پہلے نمبر تے حلال و حرام دسن تو پہلے, جائز و ناجائز دسن تو پہلے ایک تے کٹھیا کیتا ہے. ایک تے پورے نبیاں دا وتیرہ رہا ہے کہ پہلے توحید منوائیے, اور ساڑھے اصول دین چوی سب تو پہلے توحید ہے. اور یارہ توحید ہی منوائیے, انہوں ایک ہی منواندے گیا ہے نا. ہر نبی انہوں ایک منواندہ گیا. پیغمبر تے آ کے اللہ نے فرمایا میرا حبیب وہ سارے علیہ السلام سن, تو صلی اللہ, اور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, صلی اللہ علیہ, سبحان اللہ, بہت شکریہ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تینوں ایک تمغہ ہے, تیرا اسٹار ہے کہ تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تے کائنات تک اطلاع ہونی چاہیے کہ جیڑی صلوات محمد تے وے اوہی صلوات ہو دی آلتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہون اے ذہن چ رکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں دوبارہ 15-20 منٹہ بعد دوبارہ آکھاں گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سنبھال کے رکھنا, 15-20 منٹہ بعد دوبارہ آکھاں. اللہ نے فرمایا تو صلی اللہ ہے, وہ علیہ السلام سن, وہ آئے اپنا فرض پورا کیتا چلے گئے. ایک گیا تو دوسرا آ گیا, دوسرا گیا تو تیسرا آ گیا. تیرے تو بعد جو نبی کوئی نہیں, تیرے تو بعد رسول بھی کوئی نہیں. توحید والا معاملہ مکا کے ہونے, اتھوں 4 کان ٹوٹے اٹھتے ہیں, آؤ دا پتر ہے, آؤ دا پتر ہے, آؤ اللہ دا پتر ہے, آؤ اللہ دا پتر ہے. تماشا بن گیا میرے نال, اے مکا کے ہونے. فرمایا میں ہی کیوں مکانا ہے؟ فرمایا نبوت بھی تو تیرے تے ہی مکائی ہے نا, مولا تانوں جزائے خیر دے. یہ سارا معاملہ میں ہی کیوں مکانا ہے؟ اللہ فرمایا رسالت بھی تو تیرے تے ہی مکائی ہے نا, تیرے تے مرتبیاں نوں بھی مکا دیاں گا, تیرے تے نبوت بھی مکا دیاں گا, تیرے تے رسالت بھی مکا دیاں گا. میرا حبیب روز روز دا پینڈا مکا کے ہونے. فرمایا جڑا تیرا حکم ہے اونجی ہوئے گا. فرمایا گل کر انہاں نال. نبی نے گل کی تھی, گل کر نال کری دی, مہربانی زبان نہ. اے اللہ دا قرآن بھی سنایا نے, اتھوں میں قرآن بھی پڑھ دینا. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ. او عیسائیوں کیا کرتے ہو؟ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوا تو پہلے سوچو کہ آدم کس طرح بنا. ذرا سوچو تو صحیح, اس کی تو ماں ہے. آدم تو وہ تھا جس کی ماں بھی نہیں ہے, جس کا باپ بھی نہیں ہے. اور اللہ فرماتا ہے وہ سوچو, خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ, اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا. کیوں؟ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن. اللہ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے کون فَيَكُن, ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے, یہ تو ماں ہی ہے. اس اللہ کو عیسیٰ نہیں بنتا. لو جی اللہ دا قرآن سنایا تے جنہیں نہ مننا ہوئے وہ محمد کو نہیں منتا, میں کون ہاں؟ بہت شکریہ. تسی کون ہو؟ کوئی خطیب کون ہے؟ وہ انہاں آخر نہیں منتے. حضور نے دلائل دیتے, انہاں آخر نہیں منتے. اللہ نے فرمایا میرا حبیب کی بنے؟ فرمایا تیرے سامنے ہر شے ہے, سمیع بھی تو ہے, بصیر بھی تو ہے. تیرے سامنے اپنی زبان نال بھی منوایا تے نہیں منے, تیرے قرآن نال منوایا نہیں مانتا, تیرے سامنے نہیں پہ مانتا. کھال چو بندہ کہا کھوتر دا ہوئے رمبے نال تو یہ 2 کام ہو جاندے نے. کہا بھی کٹھا ہو جاندہ ہے تو کھال بھی بن جاندہ. ٹھیک ہے, اگر وہ رمبے نال کھال کھوتر دیا اگے کو منڈ آ جائے پرانا, کسے تریک دا کسے ٹالی دا منڈ آ جائے تو پھر رمبا ماریا کم بنتا نہیں. پھر بندہ کسے نو کی آندا ہے وہ یار آگے کو منڈ آ گیا, کینچی لے آئی جدے نک چو وال کٹی. تہاڈی کیا بات ہے جی؟ تسی مسکرائے کیوں؟ زندہ
بھائی کیا بات، یہ تھوڑی تائید شامل ہو گئی. مسکرائے بندے اس واسطے نے، بچے بھی مسکرائے نے کہ جتھے وہ ہتھیار اگلا کام نہیں پہ دینا چھوٹا، وہ تو چھوٹا تو نہیں نہ لیا، وہ تو وڈا لیا. میں بالکل مثال عام دیتی، جی رمبا کام نہ کرے، میں دنیا کی گل پہ کرنا تو لوگ آتے تھو یار کئی لیا کئی اگے مونڈ آ گئی. یہ مطلب جڈا وڈا معاملہ ہوئے چھوٹا ہتھیار کام نہیں دینا. اگلا پستول لے کے کھلوتا ہوئے تو بندہ وٹا پھڑ لے. کوئی اللہ دیا بندیا دشمن کو پستول ہوئے تو مدے مقابل تے کوپ چاہیے نا، مولا تو جزا دے. دو مثالہ دنیا تے رہن دینا تو اگے آ جانا ذرا اتھے ہی رہن دینا. مقصد میرا یہ سی کہ جو چھوٹا ہتھیار کم نہ دے میرے کو ویکھنا تو وڈا چاہیے کہ چھوٹا وڈا. مولا بھائی تمہیں جزائے خیر دے. جدو پیغمبر نے آخیا نہ میری زبان مانتے نے تے نہ تیرا قرآن مانتے نے، اللہ فرمایا ہن انہاں لے آ. صدقے جاواں، مولا تمہیں جزائے خیر دے. صدقے جاواں، سبحان اللہ. ابنانا و ابناکم و نساءنا و نساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. ہن انہاں نوں لے آ جڑے قرآن بھی منوا کے جان، تینوں بھی منوا کے جان، رحمان بھی منوا کے، تیری رسالت بھی منوان، میری وحدانیت بھی منوان تے قرآن دی عظمت بھی منوان. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ، پھر رسول کنوں کنوں لے کے گئے. مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. رسول کنوں کنوں لے کے گئے نے. کدی تو اپنے منہ نال دسے تو بہت اچھی گل ہے، نہیں تو جڑا تو قلم نہ لکھے ہے اتھوں میں پڑھ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیوبندیاں نے لکھا جی سورہ مبارکہ آل عمران 61 نمبر آیت دی تشریح. وہ فرماتے رسول پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر گئے. تو آڑے خیال دے مطابق کوئی اور بندے گئے؟ یہی گئے تو چپ کیوں کیتے؟ اچھا رضی اللہ دی وجہ ٹھیک ہو گئے، میں سمجھ مہربانی. اے میرے تے نہ پا چھڑیا جی رضی اللہ. جڑا کلپ کٹدا نا کلپی، کلپیاں جان دے وہ کلپ کٹدے نے اتھوں کر کے جتھے کر کے بندے دا بھی وجدا ہوئے، بندہ بدنام ہوندا ہوئے تے بندے لعنت کرن لگ پین. اینا کو کلپ کو کٹ لیا جڑا میں پڑھیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، حضرت امام حسن، انہاں کو کلپ کٹ کے تو آکھ سکدا ہے نا آ ویکھ لو بھائی عقیدہ اے ہن سارے نوں رضی اللہ پہ آندا. ایک کلپی کلپ نہ کڈے تے میں پوری گل پہلا کراں. میں تہاڈی جان چھڑائی انہاں دیوبندیاں تو جنہاں آکھیا سی تہانوں پہ تہاڈے مولوی نے قرآن رکھ کے سامنے تے وچوں ساڈی تحریر پڑھی ہے. جدوں اساں رضی اللہ لکھیا ہے وہ قرآن سامنے رکھ کے علیہ السلام کیوں پڑھے؟ اوئے ہوئے یار میں محتاط گل پہ کرنا کہ قرآن سامنے سی جویں لکھیا سی اوویں پڑھدا. یہ مطلب قرآن سامنے رکھ کے بھی قرآن دے اتوں پڑھ کے بھی تے جھوٹ بول دیں ہو. اتنے جو رضی اللہ لکھا تساں رضی اللہ کیوں نہیں پڑھے؟ یا قرآن دوجا لے آؤ، کوئی اور ترجمہ لے آؤ. ساڈا ترجمہ جب پڑھیا علیہ السلام جے لکھیا رضی اللہ، تہاڈے تے میں اعتراض نہیں آن دیتا، جویں لکھیا ہے اوویں پڑھیا. ہن تہانوں مطمئن میں کرنا نا وہ میں تہانوں کر لینا، تسی میرے اپنے ہو. بچے ہو چھوٹے ہو، فکر زندگی چ نہیں کرنی کہ قرآن دے اتنے بھی ہے نا مولا علی نو، جناب سیدہ نو، امام حسن امام حسین علیہ السلام نے رضی اللہ لکھ دیتا ہے. فکر نہیں کرنا. اے رضی اللہ جنہ لکھ دیتا ہے نا، اے رضی اللہ بھی نہ لکھن گئے پھر بھی یہی. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میدان مباہلہ چور کوئی نہیں گیا، میدان مباہلہ بچ یہی گئے نے. حضرت علی نو رضی اللہ لکھن تاوی یہی نے، علیہ السلام لکھن تاوی یہی نے، رحمت اللہ علیہ لکھن تاوی ہے. جنہ جنہ انہاں نو رضی اللہ لکھیا نا انہاں دا جدوں ہویا اپنا ہی نقصان ہونا ہے. جے انہاں دے بالاں نو ہوش آ گئی نا، میں پیا نا انہاں دے بالاں نو ہوش آ گئی، انہاں دا اپنا نقصان ہو جانا ہے. جدوں بالاں پڑھنا ہے کہ یہ چار ہی نبی پاک نال گئے نے، نبی تے صلی اللہ سننا تے چار ہو گئے رضی اللہ. موالد میدان سے ایک صلی اللہ گیا تے چار باقی دے رضی اللہ گئے نے. اے تینوں نقصان ہو جانا ہی بندے دا پتر بن کے نا انہاں سارے نو علیہ السلام لکھ چھڑ، ورنہ تیرے بالاں سوچ جانے پہ پورے مدینے چ چار ہی رضی اللہ سار. کیا بات ہے، مولا تانوں جزا دے.
یار سوچ تے کسی وقت بھی آ سکتی. شکریہ کہ سبحان یا مہربانی کی بنا. میں نا پہ تو اگر رضی اللہ دا سجن ہے نا تے جے سمجھنا پہ رضی اللہ نو میں مننا رضی اللہ دی عزت بچانی ہے نا تے نا چوان علیہ السلام لکھ دے تاکہ کائنات کو پتہ چلے کہ الوداع کرنے والے رضی اللہ تھے, جانے والے علیہ السلام. صدقے صدقے الوداع کہنے والے رضی اللہ تھے, جانے والے علیہ السلام تھے. بلکہ جڑے نکلے نے نبی نال میں 15-20 منٹ آکھے نے, میں 10 منٹوں بعد ہی دوران لگا کی میں آکھے سام کے رکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جے عقیدہ کسی دا مضبوط ہے او سنے, ورنہ سخت قسم دا ڈرامہ لگے نا اتے لکھیا ہوندہ کمزور دل نہ دیکھے. کمزور عقیدے دا بندہ نہ ہی ویکھے تے چنگا ہے. اینج سن حسین, مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرما. اینج جی میں ایتھے قرآن رکھے نا ایتھے سن حسین تے انگلی نال سن حسن. میں انگلی والی بھی اشارہ قرآن دا کیتا ہے, ایتھوں دا بھی اشارہ قرآن دا کیتا ہے. تاں کیا مضبوط ہو کے سنیا جی دلیل دے دینا, اگر کسے دل چ کو گل آؤندی ہوئے تے وہ بھی نکل جائے ایتھے ہی, جاندہ نہ سوچدا جائے اے تے اخیر پہ کرتے ہیں کتھے قرآن تے کتھے حسین. تے میں گل دساں اے بہت عمارت عالی شان ہے, لیکن انہاں دے سر تے وے جڑے دے محافظ نے. ہوئے ہوئے مولا بھائی تو انہوں جزا دے وے. اگر وہ حفاظت نہ کرنگے دروازے کھلے رہنگے ڈنگر اندر آ جان. تو انہوں پتہ ڈنگر نو کوئی پتہ نہیں ہوندہ میں کدھر پہ جانا. اور یار ڈنگر نو کی پتہ, تو یہ گل تے دسو کسے دا باغ ہوئے امروداں دا کمال دا پھبیا تے وچ پھول کھڑے ہون تے ہر سبز باغ ہوئے, لنگ دیا بندہ ڈنگر لے کے جاندہ ہوئے, ڈنگر وچ وڑ جائے باغ دے, کدھی کسے مجھ نو آکھیا ہوئے آپاں جی اے تو اڈا نہیں, یا کسے ٹگے نو آکھیا ہوئے بزرگو اے تو اڈا نہیں. کنو لوگ آندھن مالک نو انہوں آندھن او یار تو انہا ہوئے ہیں ویستے صحیح نا. یہ دا مطلب ہے جڑا سدھا منہ کر کے کسے کو پوچھن تو بغیر کسے دے باغ تے قبضہ کر جانا ڈنگر ہی ہوندہ ہے. یہ دروازے بند کیتے جاندے نے, دروازے بند کر دینے وارث, اساں پڑھ کے ٹر جانے تساں سن کے ٹر جانے. دروازے بند کنے کرنے میں یارہ میں اتنے کھلوتا ہوں یار نکلو میں بوا مارنا. بندے آنا مولوی تو پڑھ لیا جا تینوں کی مارن یا نہ مارن, یہ مطلب کوئی ہے نا وارث, ہے وارث. تسی کھلوتے ہو بھی یار بندے نکلو تو میں بندہ کنجا دا ہوئے بندہ منگوال دا ہوئے تے کھلوتا ہوئے اور نکلو یار میں جندرہ مارنا نا. تو جا تو کتوں میں آپ ہی تمہالیہ نے سید مار لین کے جندرہ. یہ مطلب ہے منتظم دے ذمہ ہے کہ ایتھے ڈنگر نہ بڑھن دے, ایتھے گند نہ پہن دے, ایتھے جتی سنے بندہ اندر نہ آئے. یہ مطلب کوئی محافظ ہے تے محفوظ ہے نا, کوئی محافظ ہے تے محفوظ ہے نا. گسا نہ کریں جے میں قرآن نال تشبیہ دیتی ہے تے خبردار. میں تو سوچنا کہ سب مثال چھوٹی نہ پہ جائے. قرآن محفوظ ہے, حسین محافظ. ہائے ہائے مولا تو انہوں جزائے خیر دے. قرآن محفوظ ہے, حسن محافظ ہے. اے رسول اللہ سن ایتھے حسین علیہ السلام سن, ایتھے حسن علیہ السلام سن, پچھے حجاب اللہ سن, آخر تے امیر کائنات علی ابن ابی طالب سن. میں کہ اللہ اس ترتیب نال کیوں ٹورے نہیں, تاکہ میں اللہ فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے بندے اکھاں نال ویکھ لین اے جے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صدقے جاواں صدقے جاواں سبحان اللہ سبحان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہن پتہ لگا جے مولوی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آندے نے,
حضور سلم کیوں آندے نے؟ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں آندے نے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے تعالیٰ بچ پا لئی آل کٹن واسطے. کئیاں کہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اب بچوں آل ہی کٹی ہے نا. تے کئیاں فرمایا صلو علی الحبیب بچوں آل ہی کٹی ہے. کدی کدی میں غصہ چڑھتا، اج نہیں بچڑتا. اج میں نرمی نال گل کرن. اے جتھوں تیرا دل کردا نا آل ہی کٹ لے. تو صلی اللہ علیہ تک آخری نہ تے آل ہی کٹ کے اگوں وسلم آنا. یہ تیرے کو صرف آل ہی آکھن دا ہی ٹائم نہیں. گل ٹائم دی نہیں، اینو آندے نہیں بغض علی. گل وقت دی نہیں. جڑا صلی اللہ علیہ پہ آندا ہے وہ آل ہی کیوں نہیں آندا؟ خدا دی قسم ہن مینوں پھر غصہ چڑھ گیا. ہن چڑھ گیا، ہن میں غصے نال گل کرن لگا. مولوی تو جتھوں تیرا دل کیتا تقریر چوں بھی آل ہی کڈی، تو تحریر چوں بھی آل ہی کڈی ہے. اونج جے اپنے ابے دا نا اینو نماز چوں کڈ. مولا تانوں جزائے خیر دے. جدوں کوئی مسلمان نماز تے پوے گا ادو آکھے گا اللہم صلی علی محمد. ہن کڈنا حال نو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے اہل بیت محمد تمہاری عظمت کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ جو نماز کے اندر تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہو. اس کی نماز یہ مطلب جڑا درود نہ پڑے او دی نماز، جڑا درود نہ پڑے او دی نماز. میں بڑی بڑی گل کروں گا. جڑا درود نہ پڑھے، میں پہلے شروع اتوں آیا، جڑا مقصد تو واقف نہیں وہ کسی شاید تو ہی واقف نہیں. جڑا نماز درود نہ پڑھے او دی نماز سارے نہیں آکھے او دی نماز. ہاں ایمانداری نال سارے آکھو. ایویں نہ کہو. جڑا نماز درود پاک نہ پڑھے قبلہ او دی نماز نہیں ہوندی. ہن پتہ لگا ہی نماز واجب کیوں ہے. ہوئے ہوئے اللہ چاہتا ہے کہ نماز میں آ جائیں، انہیں پتہ چل جائے وہ لوگ کون ہیں جن پہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے. میں ایک جملہ کہنے لگا کسی نے پسند آوے یا نہ. حضرات محمد و آل محمد کے تعارف کا نام نماز ہے. پوری نماز دے اختتام تے درود پڑھوایا جاندہ ہے. اے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے کھلوتے نے. کرنا اتھے کی نہ علی ولی اللہ نہ بحث علی ولی. لمبے نعرے دی تشریح میں کئی بار کر چکا. لمبے نعرے دی تشریح میں ہر بار کرنا. جتھے لمبا نعرہ کوئی لاندا ہے اتھے میں آنا سوڑے نہ پیا جے. ایک سیالکوٹ دے ہوندے سن بزرگ، انہاں دے پتر امیر سن. وہ نعرہ مارتے سن، پھر ضعیف ہو گئے، فوت ہو گئے. انہوں نے پھر سپیکر لا دیتا چھوٹا جا بھئی بزرگ جڑے نعرہ مارنا آسانی نہ. وہ لمبا مارتے سن. وہ جیوں شروع ہوئے نعرہ بچوں ایک مومن آندا حیدری، بندے آنکھ چھڑا یا علی. تو سپیکر تو منہ پرا کر کے انہوں نے بڑا شوق ہے تو مطلب ہے کہ میرا نعرہ یا تو جو کٹ چھڑے. اے جنہ کوئی لمبا نعرہ مارے نا دی تشریح جڑی میں کیتی ہے ہمیشہ میں نہ جڑا جیوں بول دینا تے بندے بیٹھے ہوندے نہیں پہ دا ساہ نہیں پہ مکدا. خدا دی قسم تو ہم تانگ نہیں پہ کرتا. اس نوجوان نے دسے جدوں تک ساہ ہے ادوں تک علی. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. قبلہ پانچ ہستیاں کنے کلیاں نے اللہ نے گئے کی نے کی لین نے. بندے آندے نے عیسائیوں کے مقابلے، ہاں ٹھیک ہے عیسائیوں کے مقابلے چی گئے نے، لیکن میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے انتہائی وثوق نال سیدہ دا مہمان ہوں، میں ذمہ داری نال گل کر رہا. حضرات قرآن کا تمہیں واسطہ اس بات پہ فکر کرو جس توحید کو مانے بغیر کسی مسلمان کا گزارا نہیں. یہ پانچ اس توحید کو بچانے کے لیے گئے.
اوئے ہوئے او یار اللہ نو لم یلد ولم یولد منوان گئے او آندے سن عیسیٰ اللہ دا بیٹا ہے عزیر اللہ دا بیٹا ہے اے آندے سن نہیں اللہ فرمایا مبالہ رکھو مبالہ کنوں آندے مبالہ چ گلاں نہیں کری دیاں صرف کھلوئی دا کھلوڑ کرنا کی وہ بھی اللہ دے متعلق سوچ دے نے کیوں انج دا تے آل محمد بھی اللہ دے متعلق دس دے نے کیوں انج دا جی یار عیسائی اللہ دے متعلق آندے نے او دا بیٹا ہے تے اے آندے نے بیٹا نہیں لم یلد ولم یولد ہے انہاں دا اپنا موقف ہے کدے متعلق ہے صدقے جاواں اللہ دے متعلق انہاں دا اپنا موقف ہے کدے متعلق اللہ دے متعلق اللہ فرمایا دوویں تیرا میدان چ آ جاؤ آپس وچ ہن نہیں بولنا آپس وچ بتھیرا تساں بحث کر لے ہن کی کرنا ہے جڑے آندے ہو اللہ دا بیٹا عیسیٰ وہ بھی میرے نال گل کرے تے جڑے آندے نے نہیں وہ بھی میرے نال گل کر دعا میرے کے کرنی ہے تساں بھی دعا میرے کے کرنی ہے تساں وہ اپنے واسطے کھلو گا یہ اپنے واسطے کھلو گے کھلوتے نے اللہ فرمایا ہوں تساں آپس نہیں بولنا اگو میرا کام مینوں آکھو ثم نبتہل فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین تساں چپ رہنا ہے جھوٹیاں تے لعنت میں کراں کنے لعنت کرنی ہے کدے تے جھوٹیاں تے ویسے گجرات والے گل تے دسو اللہ نو جھوٹیاں دے نام آندے نے کہ نہیں بولو تو صحیح اللہ جھوٹیاں نوں جاندا کہ نہیں انہاں دے نام نہیں آندے آندے نے اللہ نام لے کے نہیں کردا تانوں کی ہے اللہ ڈردا کسے کولوں اللہ ڈردا نہیں اللہ نو پتہ ہے پھر اللہ دسیا بھئی لعنت کرنی ہوئے نا تے سارے جھوٹیاں تے کٹھی کری دیئے نہ لو گا تے کئی مسکین میں جو رہ جان گے تو غور نہیں فرمایا تے ہمیں وہ اعتراض کرنے کے کہ سویر دے بھوکے مر گیا لعنت ہی کوئی نہیں آئی تو انہوں پتہ کئیاں دی خوراک درود ہے صدقے جاواں کئیاں دی خوراک لعنت ہے تے دوواں دی اپنا اپنا جائز ہے کئیاں تے درود جائز ہے کئیاں تے لعنت جائز ہے اے لعنت کنے کیتی ہے سارے بولو جی اللہ نے لو جناب علی ہن دسو ہم مرضی تساں اپنی کرنی ہے اے داڑھی رکھنا کدی سنت اللہ دی نبی پاک دی مسواک کرنا کدی سنت نبی پاک دی مونڈے تے کالا کپڑا رکھنا لکوں چیر کڈنا نبی پاک دی جمعے دن غسل کرنا نبی پاک دی سنت خوشبو لانا نبی پاک دی سنت اے ساریاں سنتاں نبی دیاں نے جھوٹیاں تے لعنت کرنا اللہ تعالیٰ دی اپنی سنت صدقہ جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے اللہ فرمایا جھوٹیاں تے لعنت آئے گی جنہیں میرے سامنے سامنے کھلوتے نے عیسائی راہب نے آکھیا کھلو جا جے مینوں ویکھن دے آ جے مینوں تساں کدی توجہ کرو تو میں دساں پنچایت وچ بندے آوندے نے مدے مقابل سیانے بندے آندے نے وہ پتہ کرو بھی وہ کنوں کنوں لے کے آئے اور ساڈے مخالف کنوں کنوں لے کے آئے نے اتھوں ہی بندے حساب لا لیندے نے کہ سانوں کنوں کنوں کھڑنا چاہیے اور تہاڈی یار کیا بات ہے میں پیانا پہ مدے مقابل پنچایت وچ ایم این اے نوں لے آوے تے بندہ سوچن تے مجبور ہوندا ہے کہ یار میں بھی اوڈے وزن دا بندہ کھڑا نا عیسائی انہاں نوں لے کے آئے نے جڑے انہاں دی نظر سچے نے محمد انہاں نوں لے کے آئے جڑے اللہ دی نظر سچے نے سامنے آئے نے عیسائی عالم نے آکھیا مینوں ویکھن دیو چار چہرے انہوں دسے نے پنجواں دسیا نہیں پنجواں چہرہ پردے سی اگے نبوت دا پردہ پیچھے امامت و ولایت دا پردہ درمیان عصمت برقع پوش ہے حسنین دے چہرے دسے نے مولا علی دا چہرہ دسے ہے تے رسول خدا دا چہرہ دسے ہے لو جی عیسائی راہب تے بروٹے ہی تھے ڈگے سن اس مشکل نال چک کے دھیان نال ویکھیا انہیں ایک جملہ اپنی قوم نال رکھے وہ سننا میں مقصد مبالغہ پہ پڑھنا وہ اپنی قوم نو کہنے لگا اے میری قوم میں اپنی ریاضت اپنی عبادت مراقبے اور راتوں کی تاریکی میں جاگ جاگ کر اس کی حمد و ثنا کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ مباہلے سے پہلے تم سے پوچھ لوں ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو
صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. اور لعنت سے بچنا چاہتے ہو؟ پوری قوم آکھیا آپ سے بڑی ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں. ہم نہ ہلاکت چاہتے ہیں نہ لعنت چاہتے ہیں. ایتھے کھورے میرے اندر کنا کو سواد ہے دوں جملے ایک جملے دا. اسا کیا پھر میں کہتا ہوں ان سے مقابلہ نہ. ہائے ہائے، ان سے مقابلہ کرنے پر لعنت بھی آئے گی، ہلاکت بھی آئے گی. دیوبندی عالم دین دا جملہ آ کے پڑھ لو، آ کے. وہ فرماتے ہیں عیسائیوں میں سے جو دانا تھے انہوں نے ان کا مقابلہ نہ کیا. سائیاں چوں جڑے دانا سن، یہ مطلب بندہ دانا ہوئے عیسائی بھی ہوئے انہاں دے مقابلے تے نہیں ہونے. صدقے جاواں بھائی، بندہ دانا ہوئے عیسائی بھی ہوئے انہاں دے مقابلے تے. یہ مطلب ہے جن انہاں دے مقابلے تے آؤندے نے وہ مسلمان بھی ہون تے دنا نہیں ہوندے. دنا نو ساڈے علاقے چ بے وقوف آندے نے. دنا دے مقابلے تے جڑا ہوئے انہوں بے وقوف آندے نے. یہ مطلب ہے جڑا انہاں دے مقابلہ چھٹ جائے عیسائی بھی ہوئے تے دنا ہے تے جڑا انہاں دے مقابلے تے آ جائے وہ بے وقوف ہے. ہن پھر قرآن تے ہاتھ پھر رکھ لاں. یہ مطلب ہے دیوبندیاں دی تحریر دے مطابق ثابت ہو گیا جڑا محمد دے مقابلے تے آوے وہ بھی بے وقوف ہے، جڑا زہرا دے مقابلے تے آوے وہ بھی بے وقوف ہے، جڑا حسنین نال لڑے تے جڑا علی نال ٹکرا جائے وہ بھی بے وقوف ہے. اسی صحابہ دی عزت کرنے ہوں، اسی بے وقوفاں نو رضی اللہ نہیں آندے. مبالہ ہویا جی، مبالے چ پہنچے نے ہویا نہیں. مبالے تو پہلا انہوں نے انکار کیتا. انہوں نے کہا بس ہاں نہیں کرنا مباہلہ، جزیہ دینے ہیں، اپنے تے جرمانہ کرنے ہیں، سالانہ پیسے دیا کریں گے. کاٹر جو سچے ہو کے نکلے نہیں، جلدی بولو جی میں نتیجہ دینا گا. سچے ہو کے نکلے. میں ایک سوال کرنے لگا بڑا خوبصورت، تیسرا پڑھ کے میں نے سوال کر دیں. پوری دنیا کے مسلمان قرآن کا واسطہ ہمیں بتائیں اللہ نے سامنے آ کے اپنی توحید منوائی ہے یا انہیں دکھا کے اپنی توحید منوائی ہے جی؟ انہوں نے بکھا کے. یہ مطلب ہے سچے ثابت ہوئے نے پانچ سچے. یہ سچے ثابت ہوئے نے تے وہ ایک ثابت ہویا نا. میں تمہیں پتہ ہے چھڑدا ادو ہاں جدوں بچہ سمجھ ہے. اس بچے میرے تصویر بنائی ہے، ہوں میں میری تصویر تو نہ بنوانی، یہ گل بھی تو سنانی ہے کہ اج دن میری تصویر ہے وہ اے آندا سی. یہ میں سمجھا اللہ سامنے نہیں آیا. ہائے کہڑا لفظ آکھا، جتھے توحید دے متعلق پنچایت جڑی ہے نا اتھے اے آئے. اوئے ہوئے آئے نا. یہ سچے ثابت ہوئے نے تو ایک ثابت ہوئے. پھر پیانا یہ سچے ثابت ہوئے نے تو لم یلد ولم یولد ثابت ہویا. یہ سچے ثابت ہوئے نے تو ایک ثابت ہویا. ہن مینوں کسے دا ڈر نہیں میرے مولا دے فضل نال تے امام حسین دی جتی دے صدقے نال. یہ جملہ جنوں مجتہد تو لے کے عالم دین تک لے جاؤ تے غلط نہ ہوئے. یہ سچے ثابت ہوئے نے تے وہ ایک ثابت ہویا ہے. یہ مطلب طے ہو گیا جے یہ سچے نے تے پھر وہ ایک کے. ہوئے ہوئے مولا بھائی تو جزائے خیر دے. جے سچے نے تے پھر وہ تے جے وہ ایک کے پھر یہ سچے نے. یہ مطلب ہے جنہ یقین ہے نا تینوں مسلمان وہ ایک کے اونا یقین رکھ کے سچے نے. توحید کا عقیدہ ان کی سچائی سے جڑا ہوا ہے. جے سچے نے تے او ایک کے. جڑے 15-20 بندے بول دے نے میں ویگن نال لے کے آئے ہیں سارے بولو پھر. جے سچے نے تے او ایک کے تے جے او ایک کے اے سچے نے. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنے کا حق صرف اسے ہے جو ان کو سچا مانتا ہے. غور نہیں فرمایا. مولا تو انہوں جزائے خیر دے دے. جیڑا انہوں سچا مانتا ہے انہوں توحید نو منن دا حق ہے. ہائے تھک گیا میں.
کڑپ کڑپ کے ہوں میں پنجابی دا لفظ آکھن لگا اے مولوی جی اے توحید نو مننا ہے جنہ منوائی ہے انہاں نو کیوں نہیں مندا توحید منوائی ہے پنجاں نے اے سچے نے تے توحید ہے تے اے سچے نے تانوں پتہ ہوے گجرات دے بندے سیانے بیٹھے ہو لالے موسیٰ دے اے اللہ کدوں کو دا سچا ہوندا ہے اللہ کدوں کو دا سچا یار جدوں دا ہے من پھر جدوں دا وہ ایک کے نا ادوں دے سچے نے جدوں تک وہ ایک رہے گا اے سچے رہن گے جے تے لا الہ الا اللہ پڑھنے نا تینوں اس کلمے دی قسم ہے اے بی بی بند کیوں آئی ہے میدان کلے بھی شبیر آؤں تے مبالغ جت جاندے کلے بھی رسول آؤں تے جت جاندے اللہ کائنات کو بتانا چاہتا تھا یہ عمر کے حساب سے چھوٹے بڑے ہیں صداقت میں سارے برابر ہیں جڑا گود چے وہ بھی اوڈا ہی سچا ہے جڑا انگل نالے جڑی پچھے بی بی ہے جتے علی نے صداقت کے برابر نے پورے مباہلے دا مقصد دساں یارہ مقصد دا وعدہ میں کیتا سی اللہ پوری کائنات کو بتانا چاہتا ہے جتنا میرا رسول سچا ہے اتنی اس کی بیٹی بطول سچی ہے مجھے ماننے والوں جب تمہیں رسول کہے کہ وہ ایک ہے تو سچا سمجھ کے مان جاؤ آگے سے بحث نہ کرو اور اگر فاطمہ کہے کہ یہ چیز میری ہے اسے سچی سمجھ کے مان جاؤ بحث نہ کرو اینا ہی مقصد ہے مباہلے دا اینا دی منو اینا نال بحث نہ کرو امام حسین کتھے سن آئی تھے ایک بچہ انگلی نال ہوئے ظاہر میں کہہ رہا انہوں نے بچہ نہیں کہہ رہا مثال دے رہے ہیں بچہ ایک ایتھے ہوئے دور تو اگو پچھو کون دیندہ ایتھو والا حسن ایتھے سن مصلحت رسول حسین ایتھے سن اس پورے مبالے نو شبیر نے ایتھے بہ کے اگوں بھی ویکھیا پچھے بھی ویکھیا اگے توحید دے منکر نظر آئے تے پچھے پہلی باری اینا لمبے سفر چ ماں ٹردی نظر آئی جڑی بی بی دکان تو کدی سودا لین نہیں سن گئے جڑے ہمسایاں والا کدی کسے کم بغیر اجازت مصطفیٰ تو نہیں سن گئے اس بی بی نو پچھے ٹردیاں ویکھیا نا ماں نو اتھے ہی شبیر نے طے کر لیا سی لے نانا منو اچھا کر کے بخایا ہی نا میں اگوں دین دے دشمن بھی ویکھ لینے پچھوں ماں ٹردی بھی آؤندی ویکھی ہے تو تی کدی باہر نہیں سی کڈی جتھے اللہ دی توحید تے حملہ ہویا تی باہر کڈیا نا نانا میں آج ہی وعدہ کرنا جتھے دین تے اوکھی بنی میں تیاں لے کے نکلا جدوں دین تے اوکھی بنی میں پینا لے کے نکلاں گا میرے عزیزو لوگاں نو دس پے نے ساڈے چہرے کہ شیعہ دے ہاتھ سے کٹ گئے نے مینوں اپنی نمازاں تے فخر نہیں مینوں اپنے روزے تے فخر نہیں میں روزہ رکھ کے 3 مجلساں پڑھیاں نے گرمی فخر نہیں کیتا پتہ نہیں قبول ہے کہ نہیں حج کیتا ہے بڑے دھیان نال فخر نہیں فخر مینوں ایک گل تے ہوندا ہے خدا دی قسم جدوں محرم دے نیڑے سانوں لوگ پوچھ دین نا اے چند کدوں چڑھنا جے ادو مینوں بڑا خیال آتا ادو مینوں بڑا خیال آتا کہ لوگ سانوں کیوں پوچھتے ہیں یہ مطلب ہے کوئی تے ساڈا تعلق امام حسین نال لوگ سمجھتے ہیں ایک مینوں ادو فخر آتا کہ بلا دوجا اپنی تیاں تے فخر آتا کدوں عید دی شاپنگ ساڈیاں بچیاں بھی کر دیاں نے ایسی گل نہیں کہ نہیں کر دی اسی کہہ دیے بالکل نہیں نہیں ایسی گل نہیں عید عید ہے عید دے وچ کسے نوں دعا کرو غم نہ آئے سانوں اپنی تیاں تے ادو ناز آਉਂਦਾ ہے جدوں عید دی شاپنگ وچ کالا سوٹ لیندیاں نے تے پوچھیے نا عید تے کی کرنا ہے وہ آندی امیر مسلم دی مجلس بھی عید والے دن ہے تے عید تو 20 دن بعد تے محرم آ جانا ابو میں ہنے ہی نہ بنا لو میری بیٹی تینوں میں سلام پیش کرنا جدے ذہن چ موجود ہے میری بیٹیاں اگر کتے سن رہی ہیں تے محتاط ہو کے مجلساں چاؤن یکم تو لے کے 10 تک بعد بھی
عشرے وچ محتاط ہو گیا ہوں. کسے مستور نو فیشن والے کپڑے نہیں پانے. کسے مستور کالے پانے نے, کالے دے اتنے بھی بڑے بڑے فیشن. فیشنیبل کپڑے نہ استعمال کرو, اور باقی بناؤ سنگار بھی بالکل نہ کرو. اگر کوئی تہاڈی سہیلی بناؤ سنگار کر دی ہے یا زیور پاندی ہے یا وہ پھر کپڑے ڈیزائن والے پاندی ہے, صرف انہوں میرا پیغام دینا ہے کہ نہ غصہ نہیں کرنا, آرام نہ دے کان چاکھی کبرا اجڑ گئی. جدیاں ویران دی مکان دین جائیے انہوں دے سامنے ایڈا بن کے نہیں جائی دا بازر. 28 رجب سی, جمعے دا دن سی. گجرات چاہتے نے گردو نواں چوں چھوٹے چھوٹے پنڈاں چوں دکاندار جڑے سودا کھڑتے نے گجراتوں. مدینہ مرکزی شہر سی, پنڈاں چ لوگ سودا کھڑتے سن. ایک سوداگر چھوٹی دکان والا 28 رجب نو جمعے والے دن پہنچیا. ہر جمعے آتا سی, جمعے تو بعد دکاناں کھلدیاں سن. مسجد نبوی چ جمعہ پڑھتا سی. 28 رجب سی, جمعے دا دن سی. لوگ جمعہ پڑھ کے گھراں نوں ٹر گئے. یہ اپنی معمول دے مطابق بازار چیا تو دکاناں بند سن. اتوں واپس مسجد چیا, ایک بندہ پیا آخری نکلتا سی. انہوں کہنے لگا آج دکاناں بند کیوں نے؟ ہو سکیا باہروں آئے ہیں, ہو سکیا اندر آ. اس مسجد دے اندر کھڑ کے آخیا محمد دا پتر مدینہ چھڈ چل. تہاڈی ہائے بلند ہوئی ہے. محرم تو پہلا تیاری کا جملہ پڑھنا چاہیے. اس آخیا بندے شہراں چوں جاندے رہندے نے کسے کام, دکاناں بند کیوں نے؟ اس آخیا تو بالکل ہی گل تو نہ واقف ہے, اندر آ, ہور اندر آ. وہ مسجد دے اندر ویڑے چ کھڑ کے کان چ کہن لگا ہن میں تینوں دساں اودیاں بھیناں بھی نال جا رہی ہیں, اودیاں تھیاں بھی نال جا رہی جڑیاں کدی باہر نہیں نہ آئیاں, وہ اج باہر آؤں گی. اس آخیا میرے گل کا جواب تو اجے نہیں دیتا, دکاناں بند کیوں؟ اس آخیا جڑے حسین ابن علی نو جاننا, نواسہ رسول نو, آ وہ ایک پیو دا پتر ہے جہاں نام عباس. انہیں اج سویرے اعلان کیتا سی کہ پچھلے ٹائم کوئی دکان نہ کھولا. ہائے آکھن والے ہو کسے کام چ نہ روو, عزت تو ہی ہائے پہ آندے ہو نا. حضرت عباس نے اعلان کیتا سی کہ کوئی بندہ, کوئی بی بی, کوئی بچہ اج دیگر تو بڑے باہر نہ آ. اس کا دکاناں بند نے, کسے نہیں کھولنیاں, چلا جاتے اگلے جمعے آ جائے. حیران ہو کے کہنے لگا وہ بیبیاں ایڈیاں عزت دار کہ اپنے شہر وچ بازار چ نکلنا ہوئے تے پرا دکاناں ہی بند کرا چھڑ دے. اس کا ایڈیاں عزت دار. اس آخیا مینوں وہ دعا بکھا, میں ویکھنا چاہنا ایڈے عزت دار بے وطن کیویں ہوندے نے. یہ دیساں والے پردیسی کہ آباد رہو بھائی. دوجا جملہ ہے بھی اس آخیا میں ویکھاں شریف اجڑ دے کیویں. انہیں ایسی جگہ تے کھڑا کیتا جتے سجداں دا وڈا دروازہ دستا سی, جویں وہ مین گیٹ. یہ لک کے کھڑا ہو گیا تے ویکھنا شروع کیتا. اگلو روایت انہیں کیتی ہے, وہ میں مختصر پڑھ دینا, ہے لمبی, مختصر پڑھ دینا. یہ بندہ آندا میں کھلو گیا لک کے. کوئی بندہ نہ سمجھے کہ امام نو پتہ نہیں سی کہ کوئی بندہ سانو چھپ کے ویکھ رہے. تہاڈا کی خیال ہے زہرا دیاں تیاں باہر آندیاں تے عباس نے دکاناں بند کرائیاں تے نعوذ باللہ امام بے خبر ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ مینوں ویکھ نہیں رہا؟ امام نو پتہ سی کوئی کھلوتا ہے تے مینوں ویکھ رہے. جڑی میں گل کر رہا انہوں دھیان نہ سننا, یہ بڑے درد دی گل ہے. اینوں میں کدی خشک اکھاں نال نہیں پڑھیا. میرے مولا نے اس چھپے بندے نو برداشت اس واسطے کیتا کوئی تے ویکھے میں کیویں اجڑیا. ہائے صدقے کوئی تے ویکھے میں دین واسطے کی کیتا ہے, کوئی تے ویکھے میرا انسانیت احسان کنا ہے. وہ بندہ آندا ہے صدقے جاواں بابا جی. اینج لک کے آندا میں کھلوتا, میرے سامنے دروازہ کھلیا. آندا اندروں ایڈا سوہنا نوجوان میں زندگی چ نہیں ویکھیا. آندا چن تو سوہنا سی. وہ جنوں چن تو سوہنا کہہ رہا سی نا, وہی کمرے بنی ہاشم سی. حضرت عباس نے کہا آندا وہ ہاتھ چ کرسی سی. تے میں حیران ہو گیا کہ وہ ہاتھ والی کرسی نو اپنی ابا دے دامن نال صاف پیا کر. آندا جدوں ایڈے سوہنے نو میں کرسی صاف کردیاں ویکھیا میرا اشتیاق ود گیا. جدا نوکر ایڈا سوہنا ہے. کدی نہ روو کسے گام میں نہیں کہہ رہا نوکر, میں تے سرکار سردار عباس علیہ السلام دی گل پہ کرنا. لیکن حضرت عباس نے عمل ایسا کیتا کہ نوکر لگے. اس آخیا میں سوچیا جدا نوکر ایڈا سوہنا ہے, اللہ جانے وہ دا سردار کڈا سوہنا ہوگا.
आंदा कुर्सी साफ करके उस गली च रखी। घर तो बाहर अंदरों एक बजुर्ग बरामद होए, 2 जवान नाल सन। तुहानू पता लग जाएगा इत्थे कोई बंदा बेगाना नहीं बैठा, सारे आज़ादार बैठे। आंदा एक 12-13 साल का सी, एक 17-18 साल का। समझ आ गई मेरे? कौन कौन सन? हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम और हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम। आंदा 2 शहजादे नाल निकले। आंदा गली जन्नत तो सोहनी हो। वो कुर्सी ते बजुर्ग बैठ गए, ये दोवें पासे खड़े हो गए। फिर ये नौजवान तलवार नाल सी, इत्थे तलवार इस लक नाल बन लई ते फिर शुरू हो गए। इधरों गली आउंदी सी, उत्थे जाके मुड़दी सी। इधरों ऊंटनी लियाउंदा सी, बिठांदा सी। आंदा मेरे सामने इस साहिबान लद्दे, कला ऊंट के इस पासे बनता सी, फिर दूजे पासे जाके बनता सी, फिर उधरों आके इधर बनता सी, इधरों आके उधर बनता सी। रस्सी सुट के शहजादियां नहीं सी आंदा इधर आओ। मैनू समझ आ गई नौकर बड़ा वफादार। सदके भाई थोड़े सुन। कहने लगा मैनू समझ आ गई जेड़ा नौजवानों इन्नी तकलीफ नहीं देंदा कि रस्सी इधर सुटो। आंदा आप ही उन्हें साहिबान बदे, ऊंटनी उठाई। अगे एक बंदा सी मुहम्मद हनफिया, उन्होंने आखन का मुहम्मद, वो आके लै गया। उस जाके बाहर मैदान च ऊंटनी बंद की। इस मगरों फिर ऊंटनी लियांदी, उहदे बांस बदे, फिर एवें टोरी। फिर मगरों ऊंटनी लियांदी, उहदे इस बिस्तर बदे, फिर एवें टोरी। फिर उन्हें बाद च घर के बर्तन लदे, वड्डे वड्डे बर्तन लदे। फिर एक ऊंटनी लिया के छोटे छोटे बर्तन लगे। आंदा जिन्ना उन्हें समान मेरे सामने लद छड़िया ना, मैनू शक पै गया जेडे टुर चले ने इन्हां वापस। सदके तुहाडे अकीदत तो मौला सब दी दुआवां कबूल फरमाए। बहुत रूहानियत है मजलिस है। और तुसी बिल्कुल मदीने की गली च पहुँच गया। उसे नहीं तौर पर मैं महसूस कर रहा कि हर बच्चा मदीने की गली में इंज जिवें अखां नाल वेख रहा। आंदा जो नाके चले गए ना समान वाले, फिर महमलों वाले इलाके आए, उदों मैनू पता लगा भी ये बीबियाँ जा रही हैं, क्योंकि उत्ते महमल होण ते बीबी सवार होंदी। आंदा मेरे सामने एक ऊंटनी लियाउंदा सी, उन्होंने बिठांदा सी कल्ला ही। पर्दा उठा के आंदा सी आओ, बड़े इज्जत नाल। जिहड़ी पर्दादार आउंदी सी, आंदा मैं नहीं वेखिया कौन, पर्दे ही सन। पर्दादार आउंदी सी, अपना सानू इंज रखदा सी, उन्होंने आंदा सी इत्थे पैर रख। वो इज्जत वाली बीबी इत्थे पैर रखती सी, नाल सहारा देंदा सी। सवार करा के थल्ले पर्दा सुट के तणियां बनता सी, उठा के ऊँट आंदा सी मुहम्मद, वो लै जांदा। आंदा बड़ियां बीबियां मेरे सामने सवार हुई, मैं खड़ा होकर वेंदा रहा। वो जिहड़ा मैनू शक सी ना, ये पक्के पक्के टुर चले। आंदा वो शक यकीन च उदों बदलिया जदों एक बीबी निकली जिहदी गोद च बहुत छोटा बच्चा। आंदा उदों एक शहजादा अगे आया, आबाद रहो भाई। उदों दोवां चों एक शहजादा अगे आया जिस आके उस छोटे बच्चे नूं अपनी गोद च उठाया। इस नौजवान ने इज्जत नाल उस बीबी नूं सवार कराया, बच्चा उसकी गोद च रखा। मैनूं यकीन हो गया अगर सफरां की थकावट या गर्मी की वजह तो रहना होंदा तो यह बीबी रहिंदी। ਇਹਦਾ मतलब है सारे टुर चले। आंदा जो बीबी सवार होके नाका अगे मुहम्मद लै गया। आंदा मैं समझिया बस मुक गए, लेकिन मैनू डर आ गया। वो नाका उठ जाने तो बाद उस नौजवान ने किन्ने है हाँ आखो आखो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। आंदा मेरिया अखां दे सामने एक बारी उस दरवाजे लो वेख्या, एक बारी उस गली लो वेख्या, फिर इधरों वेख्या दूजे पासे गली वालों। उदियां अखां सुरख हो गई, वालों चो पसीना डिगन लग पिया। उस तलवार के दस्ते ते हथ रखा। आंदा मैं तैयार होकर खलो गया कि पता लग गया सानू कोई वेंदा पिया। आंदा मैं नस जाने वाला सा, लेकिन तवज्जो उस ना की। मैं खड़ा रहा मजबूती नाल। आंदा मैं हैरान हो गया। उस तलवार न्याम चों कड्डी, सज्जे मोंढे तो उच्ची की ते गली च दोवां पासे भज भज के आंदा सी अल हिजाब। शिया कोई नहीं हो सकता जिहड़ा मुहर्रम तो चंद दिन पहले उन समझ ना आउंदी होवे मैं केड़ा मुकाम पे पढ़ना। यार आजादार कैसा जिन्हों हुण तक समझ नहीं आई अंदरों कौन बाहर आने वाली है। जे तुहानू समझ आई है तो फिर आजादारी साडी अलहमदुलिल्लाह जिंदा है। हर बच्चा भी समझ रहा है कौन अंदरों आने वाली। सदके जावा ना भी दसा तो तुहानू पता लग गया। जो हजरत अब्बास ने कहना अल हिजाब पर्दा करो, आंदा कोठियां ते चढ़े बच्चे दूर दौड़ गए। इंज लगा जिवें परिंदे दियां परवाज़ां रुक गई। मैं आना मुमकिन है, ऐन मुमकिन। मलाइका तो तस्बीहां छुट गई, हूरां नूं तराने भुल गए। जो मुकम्मल खामोशी छाई है ना, उदों मेरा जुमला सुनना। कहने लगा उदों जाके तलवार न्याम च रखी,
تے پردہ اس بوے دا اٹھا کے نہ اینج ادو پہلی باری رو کے آندا آ جاؤ، آندا ایڈے مضبوط بندے نو میں روندیاں ہے صدقے جاؤں، ایڈے مضبوط انسان نو میں روندیاں ویکھیا تے کہنے لگا ہون آؤ، آندا پتہ نہیں وہ ملکہ جڑی نکلی ہے، وہ شہزادی جڑی باہر آئی ہے، خدا جانے کنی عزت والی سی، میں تے جاندا نہیں سا، لیکن جویں اس پہلا قدم گلی چ رکھیا کرسی والا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، دوویں شہزادے دوڑے، کسے نے نالین پھڑی ہے، کسے نے چادر سنبھالی ہے، کسے نے مونڈے نال سہارا دیتا ہے، تے درود دیاں آوازاں وچ سوار کنے کنے کرایا ہے، رڑو میرے نال، نکیل پھڑ کے سوار کران والے اونٹنی دی نکیل پھڑ کے حضرت عباس، پیران تھلے ہاتھ رکھن والے علی اکبر، چادر سنبھالن والے مولا قاسم، مونڈے تو سہارا دین والے میرے مظلوم کربلا شبیر، آؤ مسلمانوں چن چڑھن والا جے سانو روندیاں نو ویکھ کے ہس لو، ساڈے منہ ڈنگے ہوندے نے سانو مذاق کر لو، لیکن کھلا قرآن میرے سامنے جے، اے جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی، 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی، کدی کھبے ویکھ کے آندی سی، کتھے ٹر گئے ہو وے میری عزت نو جانن والیو، کتھے ٹر گئے ہو وے بازار بند کران والیو، کتھے ٹر گئے ہو درود اج سوار کران والیو، زینب کلی رہ گئی، مولا شاہ صاحب دی محنت قبول کرے، آخری جملہ سننا، آندہ جدوں وہ بی بی سوار ہوئی ہے نا، پھر وہ کرسی والا سردار کرسی تے نہیں بیٹھا، پھر وہ کوڑے تے بیٹھا، کوڑا مگوائے، کوڑے تے بہ گیا تے دوویں شہزادے علی اکبر تے قاسم دوہاں پاسے رکاباں پھڑ کے ٹر پائے، اگے اگے بی بی دا محمل سی، کدا آہا بولو 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 یار چپ کر گیا، کدا ملکہ شام دا، ثانی زہرا دا، ہے نا بنت علی دا، اگے اگے محمل، پیچھے پیچھے سلجنا کدا امام حسین، دوہاں پاسے شہزادے نا، آندہ ایک قافلہ میں جاندہ ویکھے، یہ چھوٹا جا قافلہ میں جاندہ ویکھے، دروازے اگے جوان کھڑا رہے، آندہ میں سمجھیا تالا مارے گا تو بھی ٹر جا، آندہ جتوں جا کے گلی مڑ دی سی نا، ادو بعد پھر گلی چ نظر نہیں سی آتی، اگوں جا کے مڑ جاندی، آندہ محمل گزر گیا، جدوں کوڑا پہ گزرتا نا، اے آنج نازک موڑے مصیبت دا میں پہ پڑھ، مصائب دی اس منزل تے آ گیا جدا کیفیت نال تعلق، جدوں یاد آیا نا ادوں عبادت ہوئی، آندہ گلی جتوں مڑدی سی پھر اے گلی نظر نہیں سی آنی، اگوں گلی مڑ جانی، آندہ جدوں کوڑے والا سردار مڑدا سی نہ پیا، آندہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا، اس نے گلی کا موڑ مڑتے ہوئے اس پچھلی گلی کو حسرت سے دیکھا، کیفیت دا نام صاحب ہے، ہوئے ہوئے کدی نہ روو بھائی کسے گاہ میں، آندہ جدو گلی مک جانی سی نا جتھے نظر نہیں سی ہونی، آندہ اس بزرگ نے مڑتے ہوئے اس گلی کو منہ چو کڈو تو انہوں رون آجا، حسرت سے اس گلی کو دیکھا، آندہ میں نے شک پہ گیا کہ مکان خالی نہیں، اجے یہ دی کوئی قیمتی چیز اس گھر دے اندر ہے، آندہ اجے میں سوچدا سا پیا، او گلی پہ مڑدا سی، میں دربارہ دروازے تے بیکھیا، ایک چھوٹی جی برکے والی بی بی، دو ضعیفہ بیویاں دا ہاتھ پڑ کے، پہلا قدم ہودا آیا بازار جے گلی جے، اس نوجوان نے آواز دیتی، یا سیدی، اے میرا سردار ذرا پچھو ویکھو، آندہ اس سردار نے آنج ویکھیا، میں حیران ہو گیا، ایڈی عزت والی چھوٹی بی بی 7-8 سال دی برکے داری، آندہ وہ سلطان کوڑے تو تھلے چھال مار کے کوڑا چھڑ کے پیدل دھوڑیا، آندہ آباد دامن زمین تے پہ لگتا سی، منو نہیں سی پتا انہاں دا رشتہ آپس وچ کی ہے، انہاں میں نو پتا سی کہ بچی بھی بڑی عزت والی ہے جدے واسطے سلطان آیا ہے، آندہ میں حیران ہو گیا، جدی کرسی عباس صاف کرتا سی اس بچی دے سامنے مٹی تے بے، اوئے ہوئے گلی بچ نا انج بیٹھا جی میں نمازی تشہد تے بیٹھے
آؤ مسلمانوں حسین نو اجڑدا ویکھو آندا اس شہزادی دا برکے والا چہرہ پھڑ کے نا اینج میرے نال ویکھو جی اینج ادو مینوں پتہ لگا یہ رشتہ کی ہے کہنے لگا بیٹی کیوں آئی کہنے لگی بابا ایکو گل کرنا ہی آندا ادو پتہ لگا اے پیو ہے او دھی ہے جڑی گل بی بی سغرا کیتی ہے میں چھڈن لگا مولا تینوں جزا دے امام حسین علیہ السلام آندا میرے سامنے پوچھیا اے بیٹی اے رات دا سارا کچھ طے ہو گیا ہے نا میرے لو ویکھنا بی بی سر ہلایا فرمایا جی بابا فرمایا بیٹی طے وے نا کہ تو نہیں جانا بی بی فرمایا بابا طے وے میں نہیں جانا